تو میں گزارش کروں گا کہ ساتھی بولتے رہیں، کتنی خوبصورت آواز میں سنا رہے تھے۔ تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ محفلیں بڑی بابرکت ہوا کرتی ہیں، یہ محفلیں بڑی بارونق ہوا کرتی ہیں۔ ان محافل کے اندر آ جانا، محفلوں کے اندر آ جانا، یہ تو بڑی اونچی بات ہے۔ ان محفلوں کے اندر سانس لینا بھی ثواب ہوتا ہے۔ یہ اتنی بڑی بابرکت محفلیں ہوا کرتی ہیں کہ ان محفلوں کے اندر بیٹھ جانا یہ تو بڑی اونچی بات ہے، لیکن ان محفلوں کے اندر بیٹھ کر سانس لینا بھی ثواب ہوتا ہے۔ تو شاعر بڑی پیاری بات کرتا ہے کہ جس محفل میں، جس بزم میں، جس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے، جس محفل میں ذکر رسالت مآب ہے، لوگوں اس محفل میں تو سانس لینا بھی ثواب ہے۔ جس محفل میں ذکر رسالت مآب ہے، لوگوں اس محفل میں سانس لینا بھی ثواب ہے۔ اور ختم الرسل ہیں، حامل ام الکتاب ہیں، ختم الرسل ہیں، حامل ام الکتاب ہیں، اس پر سلام جس کا پسینہ گلاب ہے، اس پر سلام۔ بولتے جائیں بولتے جائیں۔ اور آخری جملہ بڑا پیارا جملہ ہے، اور میں جو سمجھوں گا کہ جتنے احباب تشریف فرما ہے، میں ان سب کی ترجمانی کرنے چلا ہوں، میں ان سب کی ترجمانی کرنے جو جتنے احباب تشریف فرما ہے، اور جس کو جملہ سمجھ آئے وہ انشاءاللہ محبت کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس محفل میں ذکر رسالت مآب ہے، لوگوں اس محفل میں تو سانس لینا بھی ثواب ہے۔ اور ختم الرسل ہیں، حامل ام الکتاب ہیں، اس پر سلام جس کا پسینہ گلاب ہے۔ اور کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ بولتے جائیں انشاءاللہ۔ اور آخری جملہ میں نے کہا کہ بڑا پیارا جملہ ہے، جتنے احباب تشریف فرما ہیں اس آخری جملے میں سب کی ترجمانی کرنے چلا ہوں، سب کی ترجمانی کرنے چلا ہوں۔ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ جملہ میرے لیے ہے، یہ جملہ میرے لیے ہے، وہ محبت کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ اور لوگوں مزہ تب ہے سرکار حشر میں کہہ دیں، مزہ تب ہے سرکار حشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ مزہ تب ہے سرکار حشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں۔ بیان کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا محمد فاروق اعظم صاحب۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار، صدق اللہ العظیم۔ محمد کا حسن و جمال، اللہ اللہ کیا ملا ہے کمال، اللہ اللہ۔ رب نے انہیں بنایا دونوں جہانوں کا والی، ان جیسا نہیں اپنے رب کا کوئی سوالی۔ محشر میں رو رو کر امت جنہوں نے بخش والی، تاج جن کے سر پر رب نے ختم الانبیاء کا سجایا۔ مکھ جن کا گورا گورا، کملی ہے جن کی کالی کالی، رب نے انہیں بنایا دونوں جہانوں کا والی۔ تمام احباب محبت پیار عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ آج ہم یہاں عظمت قرآن کی محفل میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت مولانا جاوید فاروقی صاحب اور مولانا ریاض مدنی صاحب اور دیگر احباب جتنے بھی علماء کرام بیٹھے ہیں، اللہ سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بالکل ہی مختصر انداز کے اندر قرآن کی عظمت، اللہ رب العزت وہ ذات ہیں جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے،
بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اس رب دو عالم کے لیے جس رب نے کائنات کو سجایا۔ توجہ، بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اس رب دو عالم کے جس رب نے کائنات کو سجایا، اس کائنات کا نظام بنایا، اسے خوبصورت انداز میں سجایا۔ بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اس رب دو عالم کے لیے جس رب نے آسمان کو بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، پھر زمین پر پہاڑوں کو کھڑا کیا، پھر آسمان سے پانی برسایا، پھر آسمان پر چاند کو بنایا، پھر سورج کو بنایا، پھر ستاروں کو بنایا، پھر ان کے اندر اللہ نے چمک ڈالی۔ بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اس رب دو عالم کے لیے جس رب نے زمین سے گلے نکالے۔ بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اس رب دو عالم کے لیے جس رب نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بنایا۔ بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اس رب دو عالم کے لیے جس رب نے انسانوں کو بنایا، خوبصورت انداز کے اندر بنایا۔ بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اس رب دو عالم کے لیے جس کا قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، جس کے حکم سے میری اور آپ کی زندگی چلتی ہے، ختم ہوگی۔ بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اس رب دو عالم کے لیے جس رب نے اپنے محبوب کی عظمت کو، شان کو، مقام کو، اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا۔ بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اس رب دو عالم کے لیے جس رب نے اپنے محبوب کے لیے 1,00,000 سے زائد انبیاء کو بھیجا۔ بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اس رب دو عالم کے لیے جس رب نے انسان کو ایک قطرے کے ساتھ بنایا، زمین سے گلے نکالے، طرح طرح کے پھل لگائے۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ بے حد و بے انتہا حمد و ثنا اس رب دو عالم کے لیے جس رب نے قرآن کو بنایا، قرآن کو ہمارے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہم تک پہنچایا۔ اور کون قرآن کیا کتاب ہے، سب سے اعلیٰ کتاب ہے، سب سے بلندیدہ کتاب ہے، سب سے شان والی کتاب ہے، جو قیامت تک نہیں ختم ہو سکتی۔ جس طرح جبرائیل امین لے کر آئے، اللہ نے جبرائیل کو دیا، جبرائیل پیغمبر پر لے کر آئے، جتنے سپارے لے کر آئے، جتنے رکوع لے کر آئے، جتنی آیات لے کر آئے، جتنے آیات اور انزل لے کر آئے، وہ قرآن اسی حالت کے اندر، اسی انداز کے اندر، اتنے سپاروں کے اندر، اتنے رکوع کے اندر آج بھی موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گی۔ قرآن تو وہ ہے جسے دنیا مٹانا چاہے تو دنیا خود مٹ سکتی ہے، لیکن رب کا قرآن وہ ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب العزت نے لی ہے۔ دنیا ختم ہو سکتی ہے، مٹانے والے ختم ہو سکتے ہیں، مٹانے والے مٹ سکتے ہیں، اللہ کا قرآن باقی رہے گا۔ جس طرح اللہ کی شان ہے اسی طرح اللہ کا قرآن کی بھی شان ہے۔ جس طرح اللہ اعلیٰ ہے اس طرح قرآن بھی اعلیٰ ہے، جس طرح اللہ بلند ہے اسی طرح قرآن بلند ہے، جس طرح رب کی شان ہے اسی طرح قرآن کی شان ہے۔ جتنا رب اعلیٰ ہے اتنا ہی قرآن بھی اعلیٰ ہے۔ رب نے قرآن کو بنایا ہے، جس کی رب ذمہ داری لے لے دنیا ختم ہو سکتی ہے۔ انگریز کوشش کر لے، دشمن کوشش کر لے، ماننے والے نہ ماننے والے جتنے ہیں سارے کوشش کر لیں، قرآن کو مٹانے کی کوشش کر لیں، نہ قرآن مٹ سکتا ہے نہ قرآن والے مٹ سکتے۔ اللہ کا قرآن وہ ہے، توجہ علماء حضرات اور جو حافظ قرآن بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں اور اللہ کی نظروں میں ان قرآن والوں کی شان کیا ہے، ان قرآن والوں کا مقام کیا ہے، اللہ کی نظر میں حافظ قرآن کی شان کیا ہے۔ دنیا چاہے گالی دے، دنیا چاہے بھکاری کہے، دنیا چاہے برا کہے، دنیا چاہے دہشت گرد کہے، دنیا گالیاں دیتی رہے، لیکن رب کی نظر میں شان کیا ہے، حافظ قرآن کا مقام کیا ہے، محبوب نے کیا شان بتائی ہے، اللہ کے پیغمبر نے کیا مقام بتایا ہے۔ حافظ قرآن وہ ہے جب کل نفس و نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، اللہ کے نبی حوض کوثر پر بیٹھے ہوں گے، توجہ دائیں طرف ابو بکر عمر ہوں گے، بائیں طرف عثمان و علی ہوں گے، ابو بکر بھی حوض کوثر پلا رہے ہوں گے، عمر بھی حوض کوثر پلا رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی ابو بکر کو دیں گے، ابو بکر پلائیں گے، عمر کو دیں گے، عمر پلائیں گے، عثمان کو دیں گے، عثمان پلائیں گے، علی کو دیں گے، علی پلائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے آئیں گے، اللہ کے نبی فرمائیں گے ابو بکر تو پیچھے ہٹ جا، عمر تو بھی پیچھے ہٹ جا، عثمان تو بھی، علی تو بھی پیچھے ہو جا۔ اللہ کے نبی ان لوگوں کو بلائیں گے، قریب آؤ،
قریب आओ اور قریب आओ, وہ قریب آئیں گے. اللہ کے نبی کے ہاتھ میں جو پیالہ ہوگا جس سے اللہ کے نبی حوضے کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے, اللہ کے نبی اسے ہٹا دیں گے, اسے درخت دیں گے. اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں کا چلو بنائیں گے, ان کے ہونٹوں کے ساتھ لگائیں گے. اللہ کے نبی کہیں گے اور پیو اور پیو. صحابہ پوچھیں گے محبوب یہ انبیاء کی جماعت ہے, کہا نہیں یہ شہداء کی جماعت ہے. کہا نہیں اللہ کے محبوب یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا دہشت گرد کہا کرتی تھی, جنہیں دنیا ملا کہا کرتی تھی, جنہیں دنیا بھکاری کہا کرتی تھی, جنہیں دنیا ٹکڑوں پہ پلنے والا کہا کرتی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا گالیاں دیا کرتی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو مفت قرآن سنایا کرتے تھے, جو رب کا قرآن پڑھایا کرتے تھے, لوگوں کے گھروں تک قرآن پہنچاتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں لوگ گالیاں دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں لوگ دنیا میں گالیاں دیتے ہیں. اللہ نے حافظ قرآن کا پروٹوکول کیا رکھا ہے, کیا شان رکھی ہے کہ اللہ کے محبوب اپنے ہاتھوں سے حوضے کو حافظ قرآن کو, جسے اللہ کے نبی آج دنیا کے اندر کوئی وزیر اعظم اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز کوئی تحفہ دے دے تو ہم پھولے ہوئے نہیں سماتے, اور جسے اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلائیں گے اس کا مقام کیا ہے؟ قرآن رب کی کتاب ہے, قرآن سب سے اعلیٰ ہے, قرآن سب سے بڑی کتاب ہے, قرآن اللہ کی سب سے بڑی کتاب ہے. جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے, جو قرآن کے ساتھ مل جاتا ہے اس کی شان اعلیٰ ہو جاتی ہے. جس طرح قرآن اعلیٰ ہے, قرآن کے ساتھ ملنے والا بھی دنیا میں چمک جاتا ہے. ایک دکاندار پر جاتے ہیں, بھائی کپڑا دے دیجئے, کس لیے؟ قرآن کا غلام بنانا ہے. اس کپڑے کی قیمت کوئی نہیں ہے, وہ اعلیٰ کوئی نہیں ہے, وہ خوبصورت کوئی نہیں ہے, لیکن اس کی نسبت جب قرآن سے ہوتی ہے زمین پر گرتا ہے, انسان اسے اٹھاتا ہے, اپنے آنکھوں سے لگاتا ہے, سر کا تاج بناتا ہے. جس لکڑی کی قیمت کوئی نہ ہو اس کی رحل بنا لی جائے, اس کی نسبت قرآن سے ہو جائے. جب اس کی نسبت قرآن سے ہوگی تو وہ لکڑی بھی چمک جائے گی. جس چیز کی نسبت اگر کپڑے کی نسبت قرآن سے ہو تو وہ چمک جائے, لکڑی کی قیمت قرآن سے ہو تو وہ لکڑی چمک جائے. اگر مسجد کی ترپائی کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو تو وہ چمک جاتا ہے. تو مسلمانوں پھر کان کی کھڑکیاں کھول کر دل و دماغ کو حاضر کر کر میرا جملہ سمجھے گا. قرآن کے ساتھ کپڑا لگے تو اعلیٰ سمجھا جاتا ہے, لکڑی لگے تو اعلیٰ سمجھا جاتا ہے, لیکن جس قرآن کے ساتھ انسان لگ جائے اللہ رب العزت اس انسان کو دنیا میں چمکا دیا کرتا ہے. تو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے. اللہ نے حافظ قرآن کے لیے رکھا ہے کہ حافظ قرآن وہ ہے, آخری بات, حافظ قرآن وہ ہے جن کے والدین کو کل قیامت کے دن اللہ ایسا تاج دیں گے جو دنیا کی روشنی ہے اس سے بھی زیادہ روشنی ہوگی. اللہ حافظ قرآن کی وجہ سے اس کے 10 ایسے خاندان میں سے لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اللہ جنت کے اندر داخل فرمائیں گے اسی حافظ قرآن کی وجہ سے. پیچھے نماز پڑھنے والوں کے بھی اللہ بخشش فرمائیں گے. اللہ رب العزت تو اتنے ذالہ ذات ہیں اسی حافظ قرآن کی وجہ سے, جو اس سے محبت کرتے ہیں, جو اس پر خرچ کرتے ہیں, جو اس سے جس طرح بھی جس انداز میں بھی محبت کرتے ہیں, اللہ اسی حافظ قرآن کی وجہ سے ان سب کی بخشش فرما دے گا. اللہ تعالی ہمیں سب کو قرآن سے محبت کرنے کی اور قرآن والوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.